بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان سب نعمتوں کو اللہ رب العزت نے انسان کے تابع قرار دے دیا کہ انسان ان سب کو اپنے تابع کیے ہوئے ہیں۔ کچھ نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کے اعضاء کے اندر رکھی ہیں، انسان کو اعضاء کی شکل میں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان کے الگ الگ کام بھی متعین فرمائے ہیں۔ چنانچہ ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، اور کان کا کام ہے سننا، اور زبان کا کام ہے کسی چیز کا مزہ چکھنا یا پھر اس کے ذریعے سے بات کو کہنا۔ تو اللہ رب العزت نے ان سب نعمتوں کے الگ الگ کام بھی متعین فرمائے ہیں۔ تو اگر ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، ان کا استعمال اچھی راہ کے اندر کیا جائے، تو یہ انسان کے لیے فلاح اور انسان کے لیے کامیابی ہوگی۔ اور اگر ان اعضاء کو غلط چیزوں میں استعمال کیا جائے، غلط جگہ ان کا استعمال کیا جائے، تو یہ انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی بھی بن سکتے ہیں۔ چنانچہ انسان کی ایک بڑی نعمت زبان ہے، اور اس زبان کا تعلق انسان سے الگ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ زبان کبھی کبھی پھسل جاتی ہے، اور کبھی کبھی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ جس کو انسان نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی زبان سے نکل جاتی ہے۔ تو زبان جو ہے یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت بھی ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑی پکڑ کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اگر اس کا استعمال اچھے طریقے سے کیا جائے گا، اچھی بات کو ادا کرنے کے لیے کیا جائے گا، تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے، اور اس زبان کو اللہ رب العزت نے اپنے اختیار میں رکھنے کے لیے بڑی بڑی بشارتیں سنائی ہیں، اور اسی زبان کے صحیح استعمال کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے جائے، میں اس کو کل قیامت کے دن جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک تو وہ کہ جو اس رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، تو اس کی ضمانت مجھے دے دیں، اور اسی طریقے سے جو انسان کے دونوں لحیوں کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اس کی ضمانت مجھے دے دیں، تو میں کل قیامت کے دن اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، معلوم کیا گیا کہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اکثر جنت میں داخل ہوں گے، تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح سب سے زیادہ جو انسانوں کو جہنم میں داخل کرانے والی چیز ہے، اس کے متعلق بھی سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ زبان اور شرمگاہ، ان دونوں کی وجہ سے لوگ زیادہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ کے ایذا سے مسلمان محفوظ رہے، تو وہ سب سے افضل مومن اس کو قرار دیا گیا ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل مومن ہے۔ اس لیے اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اسی زبان سے اکثر ایسی بیہودہ بات نکال دیتے ہیں جن سے ہم کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اور وہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بھی بن جاتے ہیں، اور کبھی وہ ہمارے لیے پکڑ کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ چنانچہ جب انسان کو بری زبان کی لت پڑ جاتی ہے، تو اگر وہ کسی بھی بڑی سے بڑی مجلس میں کیوں نہ ہو، وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، اور وہ زبان اس کو کبھی کبھی نیچا درجہ بھی دکھا دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان ذلیل بھی ہو جاتا ہے۔
اسی طرح انسان جب بولتا ہے تو وہ اپنی باتوں کے اندر گالی گلوچ کا استعمال کرتا ہے، گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، تو گالی گلوچ کرنا یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ انصار میں ایک صاحب ایسے تھے کہ جو اپنی بات جب کیا کرتے تو وہ بہت زیادہ گالی دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ وہاں پر تشریف فرما تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو گالی دے اس نے بڑا گناہ کیا، جو اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو گالی دے تو ایسا ہے کہ اس نے کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ تو ان صاحب نے اس وقت سے یہ عہد کر لیا کہ اب میں بالکل گالی نہیں دوں گا، تو اللہ کے رسول نے اس کو خوشخبری سنا دی۔ اسی طرح جب انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے اور اس میں جھوٹ بات استعمال کرتا ہے یا گالی گلوچ اختیار کرتا ہے تو اس کو منافق کی علامت قرار دیا گیا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ 4 چیزیں منافقوں کی علامتوں میں سے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے تو اس میں گالی گلوچ پر اتر آئے، اسی طرح ہے کہ جب اس سے کوئی وعدہ کیا جائے تو وہ اس میں خلاف ورزی کر دے، اسی طریقے سے جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے، اسی طرح جب کوئی وعدہ کرے وعدہ خلافی کرنے لگے، یا کوئی بات کرے تو اس میں جھوٹ بولنے لگے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں منافقوں کی علامتوں میں سے بتائی گئی ہیں۔ اس لیے زبان کا صحیح استعمال ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس زبان کو صحیح استعمال کرنے کی ہمیں بڑی ترغیب ارشاد فرمائی ہیں۔ اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر ایک اور حکم کی طرف اشارہ فرمایا گیا، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ تمسخر نہ کیا جائے، یعنی دوسرے کو ایسی بات نہ کی جائے کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو، جس سے اس کو تکلیف پہنچے یا وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کی ہم تذلیل کر رہے ہیں، جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، وہ ہم سے بہتر ہو یا وہ ہم سے اچھا ہو، اس لیے اس کی مذاق نہیں اڑانی چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ ہاں دل جوئی اگر کسی سے کی جائے، ہنسی مذاق ہو جائے تو یہ الگ بات ہے۔ اسی طرح اللہ کے رب العزت نے اسی آیت کریمہ کے اندر عورتوں کو بھی مخاطب فرمایا۔ آمنوں کے اندر اگرچہ مومن مرد اور مومن عورت دونوں داخل ہو گئی، لیکن عورتوں کو بھی الگ سے ذکر فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کہ عورتیں ایک دوسرے کی تذلیل نہ کریں، ان کا تمسخر بھی نہ اڑائیں، کیونکہ عورتیں زیادہ تر لان تان کرنے میں زیادہ رہتی ہیں اور آگے رہتی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے الگ سے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ عورتیں ایک دوسرے کو بھی کوئی تمسخر نہ اڑائیں۔ اسی طرح آگے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، کسی کا برے القاب یعنی ایسا لقب اس کو نہ دو کہ جس سے اس کو پکارنا اس کو بہت برا معلوم ہوتا ہے، اس کو گنا گزرتا ہو، یہ اس کی دل آزاری ہوگی۔ اس لیے کسی کی دل آزاری سے مسلمان کو بچنا چاہیے، کیونکہ دل آزاری یہ کسی کا دل دکھانا اور کسی کو تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو کسی کا دل دکھائے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے کعبہ شریف کو ڈھا دیا ہو، گرا دیا ہو۔ اس لیے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور یہ جو زبان اللہ رب العزت نے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، غلط چیزوں میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور غلط طریقے سے اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسی زبان کی وجہ سے لوگ کل قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گے، اور اسی زبان کے استعمال کی وجہ سے لوگ کل قیامت کے دن زیادہ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اس لیے اس کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کے طور پر اور کار خیر سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ان سب چیزوں کو سن کر کے فائدہ حاصل کر سکیں اور وہ بھی ان بری باتوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔